صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز الایمان آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا سبق ہے ماضی تمنائی کے بیان میں۔ ماضی تمنائی کی تعریف۔ فعل ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے، یعنی یہ خواہش اور آرزو پائی جائے کہ کاش کے گزرے ہوئے زمانہ میں یہ کام ہو گیا ہوتا۔ اس کے بنانے کا طریقہ بڑے غور سے سنیے، سابقہ طریقوں سے کچھ مختلف ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اس کے 3 صیغوں کے بنانے کا طریقہ الگ ہے اور 3 صیغوں کے بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ ہم پہلے 3 صیغوں کے سیٹ بنا لیتے ہیں۔ پہلا سیٹ ہے واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم کے 3 صیغوں کا، اور دوسرا سیٹ ہے واحد حاضر اور جمع حاضر اور جمع متکلم کے 3 صیغوں کا۔ تو یہ 2 سیٹ الگ الگ ہیں۔ اب پہلے سیٹ کا الگ طریقہ ہے، دوسرے سیٹ کا الگ۔ پہلے سیٹ میں کون کون سے صیغے ہیں اچھی طرح یاد کر لیجئے، اور دوسرے سیٹ میں کون کون سے صیغے ہیں ان کو بھی اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ پہلے سیٹ کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کا صیغہ لے لیں، واحد کا صیغہ لیں گے تو اس سے واحد کا بن جائے گا، اور اسی طرح ماضی مطلق کے جمع غائب کا صیغہ لیں گے تو جمع غائب کا بنے گا، اور واحد متکلم کو لیں گے تو واحد متکلم کا بنے گا۔ کرنا یہ ہے کہ ماضی مطلق کے یہ 3 صیغے اٹھائیں اور ان کے آخر میں بڑی یا لگا دیں۔ ماضی مطلق ہمارے پاس تھی خرد، تو ہم نے ماضی مطلق کا واحد غائب کا صیغہ لیا، پہلا سیٹ بنانے لگے ہیں، تو ماضی مطلق کے 3 صیغے اٹھانے ہیں، واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم۔ واحد غائب کے آخر میں ہم نے بڑی یا لگا دی تو یہ خرد سے بن گیا خردے۔ جمع غائب کا صیغہ لیا خردند، اس کے آگے بڑی یا لگا دی تو بن گیا خردندے، اور واحد متکلم کا صیغہ لیا خردم، اس کے آگے بڑی یا لگا دی تو خردم سے بن گیا خردمے۔ تو ماضی تمنائی کی بناوٹ میں پہلے سیٹ کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا کہ پہلے سیٹ میں آپ نے 3 صیغے ماضی مطلق کے لینے ہیں اور اس کے آگے بڑی یا لگا دینی ہے، تو 3 صیغے یوں بن گئے، پہلا خردے، پھر خردندے، پھر خردمے۔ ان کو بنا کر رکھ لیں۔ اور اب ماضی تمنائی کی گردان میں دوسرے سیٹ میں آپ نے ماضی مطلق سے 3 صیغے اٹھانے ہیں، ایک واحد حاضر، ایک جمع حاضر اور ایک جمع متکلم۔ اس میں ماضی مطلق کا جو صیغہ ہوگا، مثلا واحد حاضر کا صیغہ ہمارے پاس خردی تھا، جمع حاضر کا صیغہ خردید تھا اور جمع متکلم کا خردیم تھا۔ یہ 3 صیغے ہم نے ماضی مطلق سے لے لیے، اور ان صیغوں کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے شروع میں لفظ کاش کے لگا دیں، آخر میں یا نہیں لگانی ہے، شروع میں کاش کے لگانا ہے۔ تو واحد حاضر میں خردی کے شروع میں کاش کے لگا تو بن گیا کاش کے خردی۔ جمع حاضر کا صیغہ تھا خردید، اس کے شروع میں کاش کے لگا تو بن گیا کاش کے خردید، اور جمع متکلم کا صیغہ تھا خردیم، اس کے شروع میں کاش کے لگا تو بن گیا کاش کے خردیم۔ تو اب ہم نے ماضی تمنائی کو 2 الگ الگ سیٹ بنا کر 6 صیغے مکمل کیے، اور جب 6 صیغے مکمل کیے تو ہر صیغے کو اس کی اپنی جگہ پر جب ہم رکھیں گے تو گردان یوں بن جائے گی، خردے، خردندے، کاش کے خردی، کاش کے خردید، خردمے، کاش کے خردیم۔ گردان کا ترجمہ اچھا، گردان کے ترجمے میں آپ نے یہ فرق نہیں دیکھنا کہ آپ نے وہ صیغہ بڑی یا لگا کر بنایا ہے یا کاش کے لگا کر بنایا ہے، ترجمہ سب کا ایک ہی جیسا ہوگا۔ یعنی فارسی کے الفاظ میں فرق ہوگا، ماضی تمنائی میں 3 صیغے الگ سٹائل میں، 3 الگ میں، لیکن ترجمہ سب کا ایک ہوگا، چاہے اس کے آخر میں یا لگی ہوئی ہو، چاہے اس کے شروع میں کاش کے ہو، ترجمہ سب کا ایک ہی جیسا ہوگا۔ ترجمہ یوں ہوگا، کاش کے وہ کھاتا، کاش کے وہ کھاتے، کاش کے تو کھاتا، کاش کے تم کھاتے، کاش کے میں کھاتا، کاش کے ہم کھاتے۔ ماضی تمنائی معروف کی گردان یہ، اس معروف کو مجہول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پھر دوبارہ ماضی مطلق پر جائیں، لیکن اب کی بار معروف پر نہیں جانا بلکہ مجہول پر جانا ہے۔
اور پہلا سیٹ بنانے کے لیے آپ پہلے سیٹ کے ماضی مجہول کے 3 صیغے اٹھا لیجئے. کون کون سے؟ واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم. اور یاد رکھیے ماضی مجہول میں سے یہ 3 صیغے لینے ہیں. اور جب ماضی مجہول میں سے آپ یہ 3 صیغے اٹھا لیں گے تو ان 3 صیغوں کے آخر میں آپ نے یا لگا دینی ہے. ہمارے پاس یہ 3 صیغے یہ تھے. پہلے ماضی مطلق مجہول کے صیغے دیکھیے، وہ تھے خردہ شد، خردہ شدند اور خردہ شدم. تو ان 3 صیغوں کے آخر میں جب ہم نے یا لگائی تو بن گیا خردہ شدے، خردہ شدندے اور خردہ شد میں. یہ پہلے سیٹ کے 3 صیغے ہو گئے. اور دوسرا سیٹ بنانے کے لیے دوبارہ ماضی مطلق مجہول پر جائیں اور صیغے اٹھائیں، واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم. یہ صیغے ہمیں ماضی مطلق مجہول سے ملے، خردہ شدی، خردہ شدید اور خردہ شدیم. ان صیغوں کو لیا اور ان کے شروع میں کاش کے لگا دیا تو یہ ماضی تمنائی مثبت مجہول بن جائے گی. کیسے؟ کاش کے خردی، کاش کے خردید، کاش کے خردیم. ماضی تمنائی کے مجہول کے 2 سیٹ بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے. اب ان دونوں کو ملا دیں، جو صیغہ جس مقام کا ہے وہاں پر رکھ دیں، چاہے کسی کے آخر میں یا لگی ہے، چاہے کسی کے شروع میں کاش کے لگا ہے. آپ صیغوں کی ترتیب کے لحاظ سے ان کو گردان میں رکھیں، یعنی پہلے واحد غائب رکھیں، پھر جمع غائب رکھیں، پھر واحد حاضر رکھیں، پھر واحد جمع حاضر رکھیں، پھر واحد متکلم اور پھر جمع متکلم. جب ہم نے اس ترتیب سے بنائے ہوئے صیغے رکھے تو گردان یوں بن گئی: خردہ شدے، خردہ شدندے، کاش کے خردہ شدی، کاش کے خردہ شدید، خردہ شد میں، کاش کے خردہ شدیم. اس گردان کا ترجمہ ایک ہی طریقے سے ہوگا، چاہے کسی کے شروع میں ہم نے کاش کے لگایا، چاہے کسی کے آخر میں یا لگائی. ترجمہ ایک ہی جیسا ہوگا اور وہ ہوگا: کاش کے وہ کھایا جاتا، کاش کے وہ کھائے جاتے، کاش کے تو کھایا جاتا، کاش کے تم کھائے جاتے، کاش کے میں کھایا جاتا، کاش کے ہم کھائے جاتے. ماضی تمنائی کی مثبت کی یہ 2 گردانیں ہو گئیں، ایک معروف اور ایک مجہول. ان دونوں کو منفی کرنے کا وہی سابقہ آسان طریقہ ہے کہ شروع میں نون لگائیں. اگر معروف کے شروع میں نون لگا دیں گے تو وہ منفی معروف بن جائے گی. جیسے خردے، یہ ہمارے پاس تھی مثبت معروف، اس کے شروع میں نون لگایا تو یہ منفی معروف کہلائے گی اور گردان یوں ہوگی: نہ خردے، نہ خردندے، کاش کے نہ خردی، کاش کے نہ خردید، نہ خردمے، کاش کے نہ خردیم. اب گردان کے صیغوں کے حساب سے اس کا ترجمہ ہوگا. اب یہ منفی ہو گئی ہے تو ترجمہ منفی والا ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ کاش کے وہ نہ کھاتا، کاش کے وہ نہ کھاتے، کاش کے تو نہ کھاتا، کاش کے تم نہ کھاتے، کاش کے میں نہ کھاتا، کاش کے ہم نہ کھاتے. اس طرح ماضی تمنائی مجہول کو اگر منفی کرنا ہے تو مجہول کی گردان لیں اور شروع میں نون لگا دیں. ہمارے پاس مجہول کی گردان ہے خردہ شدے، تو خردہ شدے کے شروع میں جب ہم نے نون لگایا، نہ خردہ شدے، تو یہ ماضی تمنائی منفی مجہول ہو گئی اور گردان پوری یوں ہوگی: نہ خردہ شدے، نہ خردہ شدندے، کاش کے نہ خردہ شدی، کاش کے نہ خردہ شدید، نہ خردہ شد میں، کاش کے نہ خردہ شدیم. اور ان کا ترجمہ یوں ہوگا: کاش کے وہ نہ کھایا جاتا، کاش کے وہ نہ کھائے جاتے، کاش کے تو نہ کھایا جاتا، کاش کے تم نہ کھائے جاتے، کاش کے میں نہ کھایا جاتا، کاش کے ہم نہ کھائے جاتے. اب مرحلہ ہے مصادر یاد کرنے کا، تو سنیے: فرستادن بھیجنا، فرستد مضارع، یافتن پانا، یابد مضارع، دیدن دیکھنا، بیند مضارع، گماشتن مقرر کرنا، گمارد مضارع، پرستیدن پوجنا، پرستد مضارع، آموختن سیکھنا، آموزد مضارع. اردو میں ترجمہ کریں: آموختے، کاش کے پرستیدید، گماشتہ شدندے، دیدمے، فرستادہ شدے، کاش کے یافتی، پرسیدہ شد اور پرسیدہ شدہ باشند، پسندیدہ شد میں، می آموختی، خواندہ بود،
کاش کے نوشتیم نہ تلبیدندے، فارسی بنائیں۔ کاش کے ہم خریدتے، انہوں نے نہیں بیچا ہوگا، تم ستاتے تھے۔ کاش کہ وہ بھیجتے، اس نے بلایا تھا۔ کاش کہ تو آتا، ہم نے پوچھا ہے۔ کاش کہ تم بلائے جاتے، وہ پسند کیا گیا ہے، میں گیا تھا۔ کاش کہ وہ لکھتے۔ یہاں تک ماضی تمنائی کی 4 گردانیں، مصادر اور مشق مکمل ہوئی۔ اس کو یاد کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے سبق فعل مضارع کے بیان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔